من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کا مانا تو مصری جو تھا مر گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بڑے نادم اور شرمندہ ہوئے، حالانکہ جان بوجھ کر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی یہ ان کا آدائے قتل ہے. تو اب ندامت اور شرمندگی کا اظہار اللہ رب العزت کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا، اے اللہ تو مجھے بخش دے. یہ انبیاء کرام کا مقام ہے، حالانکہ انہوں نے کوئی جان بوجھ کر کوئی یہ گناہ نہیں کیا تھا، بس اس کی تقدیر کی لکھا تھا، وہ تقدیر غالب آ گئی اور وہ بندہ دنیا سے کوچ کر گیا. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ کا تذکرہ کیا، اور حدیث میں بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب لوگ مختلف انبیاء کرام کے پاس جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں، جب اس حساب کتاب والے معاملے ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ایک ایسا قتل کیا تھا جس قتل کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی. یہ انبیاء کرام کی شان ہے کہ اس طرح کی نہ بھول چوک والے معاملے پہ بھی اپنے آپ کو پوچھتے ہیں، حالانکہ انبیاء کرام سب سے اعلیٰ مقام اور شان رکھنے والے ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ سے ہمیں سبق ملتا ہے، چونکہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعا سکھلائی ہے جو نماز میں آپ تحیات کے بعد پڑھتے تھے، درود شریف کے بعد، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ بلا شبہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اے اللہ تو بخش دے، تو ہی بخشنے والا ہے. یہ کلمات پڑھتے رہنا چاہیے عام حالات میں بھی، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے بھی، بالخصوص کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جہاں ہم ربی جعلی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے ربی جعلی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی دعائیں کی ہیں، ہمیشہ پیش کی ہیں. ایک یہ دعا ہے اور ایک اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز ایسی نہیں دیکھی جس میں آپ دجال سے اللہ رب العزت کی پناہ نہ مانگتے ہوں. تو یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے. قال ربی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، انی ظلمت بے شک میں نے ظلم کیا ہے، نفسی اپنے نفس پر، اپنی جان پر، فاغفر لی لہذا تو مجھے بخش دے، فغفر لہ تو اللہ نے بخش دیا اسے، انہ بلا شبہ ہوا وہی ہے الغفور الرحیم، بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا. قال ربی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا میرے رب، بما با سبب اس کے انعمت علیہ کہ یہ کہ تو نے انعام کیا مجھ پر، یہ کہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، تو نے مجھ پر مجھے بخش دیا ہے، مجھ پر رحم کیا ہے، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، فلن اکون لہذا ہرگز نہیں بنتا. اب مستقبل کے لیے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عہد کر رہے ہیں کہ آئندہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا اپنی غلطی پر. تو یہ توبہ کی شرائط میں سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ توبہ کی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک انسان سچی توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے.
کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی جانتے بوجھتے نہیں کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ وہ تقدیر غالب آ گئی تھی، لکھا تھا، مگر موقع سے بندہ پڑھتا تھوڑا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان الفاظ سے اور رب کے کلام سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بندہ غلطی کر لے تو بندہ توبہ طائب ہو، پھر بندہ کہے کہ پختہ عزم کرے کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب تک نہیں جاؤں گا، فلن اکون، لہذا ہرگز نہیں بنوں گا ظہیراً مددگار للمجرمین، مجرموں کا، میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، کسی کے کہنے پر کسی کے اوپر ایسے ظلم نہیں کروں گا، وما علیہ الا البلاغ۔